हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाजिर हूँ क्लास 7 से उर्दू किताब बहार अदब लेके आप सबों की खिदमत में। आज हम लोग हमारी नसाबी किताब से सबक नंबर 8 को यानी लेसन 8 को तफसील से पढ़ेंगे। आज का मेरा उन्वान है जुमातुल अलविदा यानी अलविदा की जुमा। यह सबक एक दीनी इस्लाम से जुड़ी है, मतलब दीनी इस्लाम से रिलेटेड है, जिसमें दीनियात के बारे में पूरी और सही जानकारी दिया है। सबसे पहले हम लोग सबक को पढ़ेंगे और साथ में इसी सबक के खुलासे को भी पढ़ेंगे। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। जुमातुल अलविदा यानी अलविदा की जुमा। आप सबों को ये भी पता होगा कि अलविदा की जुमा कब पढ़ते हैं? रमज़ान के महीने में, यानी रमज़ान का महीना में जुमातुल अलविदा पढ़ी जाती है। बाकी हर दिन हर हफ्ते में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो आइए ये जो जुमातुल अलविदा है इसकी सही जानकारी हम लोग लेसन से सबक से लेते हैं। रमज़ान के महीने के आखिरी जुम्मे को जुमातुल अलविदा या अलविदा का जुम्मा कहते हैं। रमज़ान के आखिरी असार पर यानी आखिरी जुम्मे को अलविदा या विदा का मतलब है रुखसत, रवानगी या जाना। रमज़ान के आखिरी जुम्मे के साथ एक तरह से रमज़ान का महीना हमसे रुखसत हो जाता है, इसलिए इसको जुमातुल अलविदा या अलविदा का जुम्मा कहते हैं। मतलब जब हम लोग अलविदा की जुम्मा पढ़ लेते हैं तो उस दिन से हम लोग ये समझ में आ जाता है कि अब रमज़ान ख़त्म हो गया। अलविदा की जुम्मा पढ़ने के बाद रमज़ान का रुखसती हो गया। एक साल में अगर देखा जाए तो एक साल में तकरीबन 50 बार जुम्मे का दिन आता है और हर जुम्मे को मुसलमान मस्जिद में जाकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अलविदा के जुम्मे को जामे मस्जिद और शहर की दूसरी मस्जिदों में इतने नमाज़ी आते हैं कि मस्जिद भर जाती है। किस दिन? अलविदा की जुम्मे के दिन। और सड़कों और छतों पर भी नमाज़ पढ़ी जाती है। आखिर इस जुम्मे में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इतने लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं? इस सवाल का सही जवाब शायद तुम्हारे पास ना हो, इसलिए हमें और तुम्हें इस दीन की अहमियत के बारे में इस सबक से जानना चाहिए। तुमने इस्लाम की दीनी किताबें भी अभी नहीं पढ़ी होगी। इन किताबों की मदद से तुम इस बात को आसानी से और अच्छी तरह समझ सकोगे। रमज़ान के महीने के बारे में तुम पढ़ चुके हो। इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, हर किस्म के गुनाह और बुरे कामों से बचते हैं। इसलिए दीनी किताबें हमें बताती है कि यह महीना बाकी 11 महीने से अफजल है। मतलब अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो 12 महीना अता किया उसमें से एक महीना जो रमज़ान का महीना है ये 11 महीने से अफजल है। दूसरी तरफ हमारी दीनी किताबें यह भी बताती हैं कि जुम्मा का दिन दूसरे 6 दिनों से अफजल और बेहतर है। जुम्मा का दिन दूसरे और 6 दिनों से बेहतर और अफजल है। इसलिए रमज़ान के अफजल महीने का हर अफजल दिन यानी जुम्मा साल के बाकी दिनों से बेहतर होता है। मतलब हर हफ्ते ये 6 दिनों में जो जुम्मे का दिन होता है वो बेहतर होता है और साल के बाकी दिनों में से बेहतर होता है जुम्मे का दिन। लेकिन यहाँ तुम्हारे जहन में एक और सवाल पैदा होगा कि रमज़ान के महीने में 4 या 5 जुम्मा आते हैं। रमज़ान के महीने में 4 या 5 जुम्मे की नमाज आते हैं, फिर आखिरी जुम्मे को जुम्मे के पहले दिनों से ही अच्छा और बेहतर क्यों समझा जाता है? तुम्हारा सवाल ठीक है। इसका जवाब इस तरह है। तुम जानते हो कि इस्लामी महीना 30 या 29 दिन का होता है। अरबी में 10 दिन की मुद्दत को असरा कहते हैं। इस तरह हर महीने में 3 असरे होते हैं। दीनी किताबों में यह भी लिखा है कि रमज़ान का दूसरा असरा पहले असरे से अफजल होता है और आखिरी असरा पहले और दूसरे असरे से अफजल होता है। इसका मतलब होता है
اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ سال بھر کے تمام عشروں سے افضل ہوا، اور اس عشرے میں جو جمعہ آئے گا وہ سال بھر کے سب دنوں سے افضل ہوگا۔ اس لیے الوداع کا جمعہ رمضان کے آخری عشرے میں آنے کی وجہ سے سال بھر کا سب سے افضل دن ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن وہ لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ جاتے ہیں جو سال بھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی 2 بار جمعے کا دن آ سکتا ہے، تو کیا دونوں جمعے برابر کا درجہ رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آنے کی وجہ سے جمعے کے دن باقی سب دنوں سے افضل ہوتا ہے، جمعے کے دنوں 2 دنوں سے سب سے افضل ہوتا ہے، لیکن الوداع کے جمعے کو اس لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں 2 بار الوداع کا جمعہ منا لیا جاتا ہے، اور اس طرح کہ اگر رمضان کے 23 تاریخ کو جمعہ ہو تو اس کو الوداع کا جمعہ مان لیتے ہیں۔ اس لیے اس سے اگلا جمعہ 30 رمضان کو پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 29 تاریخ کی شام کو ہی عید کا چاند دکھائی دے جائے اور رمضان کے 30 تاریخ آئے ہی نہیں، اس لیے 23 رمضان کو الوداع کے جمعے کی نماز دھوم دھام سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ایسا ہو جائے کہ 29 رمضان کو عید کا چاند نظر نہ آئے تو 30 رمضان کو پھر جمعے کا دن آ جاتا ہے، اور اس دن بھی جمعے کی نماز الوداع کے جمعے کی طرح ہی دھوم دھام سے پڑھی جاتی ہے، اور یہی اصلی الوداع کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مہینے میں 2 الوداع کی جمعہ آ جاتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے جمعے کی نماز، الوداع کی جمعہ کی نماز کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ اب جو ہے اس کی دوسری بات ہم نے کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ اس کا خلاصہ کو بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے کہانی جو ہے یہ الوداع جمعہ، یہ کم سے کم اگر ہم لوگ کاپی میں لکھیں گے تو کم سے کم 5-6 صفحہ ہو جائیں گے، یعنی 5-6 پیج ہو جائیں گے۔ اسی کو نچوڑ کر کے، اسی کو شارٹ کر کے ہم لوگ 2 پیج میں کریں گے۔ تو ہم لوگوں کا جو مین مدعا ہے، مین مقصد ہے، یعنی پرٹیکولر ایمز ہے ہم لوگوں کا، کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کو پڑھنا۔ تو اس لیسن کی خلاصہ ہے، یہ لیسن کا خلاصہ ہے جمعۃ الوداع۔ اس کے نیچے پیش نظر، آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیے، پیش نظر دینیات مطلب جس میں دین کی باتیں کی گئی ہو۔ جمعۃ الوداع ہماری نصابی کتاب بحر ادب سے ماخوذ ہے، مطلب پیش نظر نیچے دیکھیے جو پیش ہے یہ دینیات ہے، جو جمعۃ الوداع ہماری نصابی کتاب بحر ادب سے ماخوذ ہے۔ مضمون نگار اس مضمون میں دین کی باتوں کو اجاگر کیا ہے، مضمون نگار اس مضمون میں دین کی باتوں کو اجاگر کیا ہے اور دین سے متعلق اہم جانکاری دیا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو کل 12 مہینے عطا کیا ہے، 12 مہینے عطا کیا۔ اسی 12 مہینے میں سے ایک مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، جس مہینے کو عبادت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اسی 29 یا 30 دن میں جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے۔ مطلب یہ کیا ہوا، اس کو ہم لوگ نچوڑ کر کے لکھیں کہ اس کا تھیم کیا ہے، اس کا سوچ کیا ہے، رائٹر کا کیا، مصنف نگار کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ یہ جمعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مضمون نگار کہتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے زیادہ تر دین کی باتوں کو بتایا گیا ہے، دین کی باتوں کو بتا کر کے اس کو سمجھایا گیا ہم لوگوں تک، کیونکہ ہم لوگ دین اسلام کی کتابوں کو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طالب علم دین کی کتابوں کو جاننا، اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کچھ دین کی دینیات کی باتیں بھی جب درسی کتابوں میں دے دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقت رہتے بھی اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہو گیا، اور اس کا باقی اس کا جو خلاصہ ہے، یہ اس خلاصے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کہانی کو جمعۃ الوداع کو شارٹ کر کے
چھوٹا کر کے لکھیں، اور باقی اس کی دوسری صفحہ ہے جو اسکرین پہ۔ اس کے بعد اس پر آپ چینج، رمضان کے مہینے کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ الوداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت، روانگی یا جانا، مطلب الوداع کا جمعہ جیسے پڑھے اس کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہو گیا، رمضان کا مہینہ نکل گیا۔ جیسے ایک سال میں تقریباً 50 بار جمعہ کا دن آتا ہے، اور ہر جمعہ کو مسلمان مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن الوداع کے جمعہ کو جامع مسجد اور شہر کی دوسری مسجدوں میں بھی نمازی آتے ہیں اور اس کو نماز پڑھتے ہیں، اور مسجدیں ہر شہر کے ہر پوری مسجدیں سر کے بھر جاتی ہے، اتنے نمازیں آتے ہیں۔ ہاں تو پیارے بچوں، اس لیسن کو، اس کلاس کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد اس کے خلاصہ کو بھی یاد کر لیں، جو کہ آپ کو خلاصہ میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی ایک بات آپ لوگ سے گزارش ہے کہ لائیو کلاس میں آئیے، جب تک اسکول نہیں کھلتی ہے لائیو کلاس کیجیے آپ لوگ۔ انشاءاللہ لائیو کلاس میں ہر طرح کی پرابلم کو، ہر طرح کے آپ لوگوں کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو لائن بائی لائن اچھی طرح سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو لائیو کلاس آئیے، ساری کمی کو انشاءاللہ ختم کر دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔